حضرت سیدنا معروف کرخی فرماتے ہیں اگر بکری خریدنی نہیں ہے، میں ان کے مفہوم کی تشریح کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، اگر تمہیں بکری خریدنی نہیں ہے، بکری کا دودھ دونا نہیں ہے، بکری سے کوئی کام نہیں ہے، ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں تقویٰ کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو۔ مادہ بکری، ظاہر سی بات ہے بکری تو ہمارے یہاں مادہ کوئی کہتے ہیں، معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا چل، لیکن بکری کے تھن کو دیکھنے سے، بکری کو دیکھنے سے پرہیز کیا کرو۔ نگاہ کی حفاظت اسلام میں اس پڑھ لیا اج لوگ کہنے تو آنے بلیاں دے درباراں تے شرک ہوندے ہیں، مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تو تے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی دی امت نو مشرک بنائی جانا ہے، نبی دی امت نو بدعتی بنائی جانا ہے۔ تیرے قرآن پڑھن جنا سواد نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں چ سواد ہے۔ تو قرآن پڑھ کے مومناں نو مشرک بنائی جانا ہے، ساڈے بابے ڈھولکیاں بجا کے مومن بنائی جاندے۔ تیرے قرآن پڑھ کے نہ سواد نہیں جنہ ساڑھے بابے دیا قوالیاں تو سواد ہے۔ تو قرآن پڑھ کے لوگوں نے مشرک بنانا ہے، ساڑھے بابے سرنگیاں بجا کے کلمے پڑھا جاندے ہیں۔ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوال بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہو کہ مجھے اپنی بہن کے نکاح کے لیے کوئی انسان نہیں ملا تو کیا میں کتے سے نکاح کر سکتا ہوں؟ لکھ دی لعنت تیرے منہ تے، کوئی لائی مت بٹانا ہے۔ اگر انسان نہیں ملا، یہ بالکل ویسے ہی سوال ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح العقیدہ سنی امام آس پاس نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تنہا نماز پڑھیں۔ اگر ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو شرابی اور عورت کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ اور نماز کا دور و مدار فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نیت باندھ کے کھڑا ہو اور اس کی امامت میں آپ نماز پڑھ لیں۔ امام کے لیے الگ شرائط ہیں، اس کے اندر عقیدوں کا صحیح ہونا، ایمان والا ہونا بھی شرط ہے۔ لہٰذا کہیں اگر ایسا ہے کہ بد مذہب امام ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ عقیدے کے طور سے سنی نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ محمد لقمان المبارک نے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھو اللہ کا دشمن ہے، اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے، تو تھوڑا مولوی ممبر نے چڑھ کے اندر قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے یہ کسی اور چکر میں ہی ہے۔ یہ مسلمان کے لبادے میں ایک دشمن اسلام کا کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ قرآن تو کم از کم 4 دفعہ ایک سورت میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے۔ اعلان کر دیا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہوگے۔ سو جو شخص حضور کی امت کو اب مشرک کہے گا وہ معاذ اللہ حضور کے اعلان کی نفی کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کے اعلان کی نفی کر رہا ہے۔ حضور کی امت کو شرک سے پاک کر دیا اور یہ اعلان اس مقام پر کیا کہ شرک نہیں کرو گے جب شہداء احد کا عرس فرما رہے تھے۔ شہداء احد کا عرس کر رہے تھے، ان کے مزارات پر زیارت کر کے دعا کر کے منبر رکھ کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، اور اس موقع پر اس فرمانے کا ایک تعلق ہے۔ اس موقع پر یہ فرمانا کہ شرک نہیں کرو گے اس کا کوئی خوف نہیں، اس کی ایک نسبت ہے، اس کے اندر ایک اہمیت ہے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کر کے کہ قیامت تک میری امت میں لوگ جو اولیاء کے مزارات پر زیارت کے لیے آئیں گے، اجتماع کریں گے، عرس کریں گے، خبردار سیدہ فاطمہ ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین پاک ہے اور خود رسول اللہ ہے، 5 تن پاک حجرے میں جمع ہے۔ سرکار امام حسن کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لبوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانیوں کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا یہ معمول نہیں تھا، جب بھی حضور مجرے میں آتے تھے تو پہلے امام حسین کو لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے۔ چھوٹے شہزادے کا خیال زیادہ تھا، بلکہ یہاں تک فرمایا فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، وہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج
आज मामूल के खिलाफ सरकार ने इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखते रहे। माँ आखिर माँ होती है, माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरा छोटा लाल जो है वो टिकटिकी बांध कर नाना को देखता है, और आज खिलाफ मामूल सारी तवज्जे हसन मुजतबा की तरफ है। वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपे, उसकी निगाह से सैयदा के दिल के जज्बात कैसे छुप सकते थे। सरकार ने फरमाया, फातिमा हसन पर तवज्जे देना आज तुझे ताज्जुब में मुब्तला करता है कि आखिर सारी तवज्जे आज हसन पर क्यों है। फरमाते वजह यह है कि जिब्रील आए थे और बता गए कि हुसैन वो हैं जिनकी औलाद में अइम्मा और इमाम पैदा होंगे, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक की औलाद में, इमाम बाकर हुसैन पाक की औलाद में, जाफर सादिक हुसैन पाक की औलाद में, मूसा काजिम हुसैन पाक की औलाद में, इमाम अली रजा हुसैन पाक की औलाद में, जनाब तकी नकी हसन अस्करी हुसैन पाक की औलाद में, अइम्मा हुसैन की औलाद में पैदा होंगे। ये जिब्रील ने बताया। और फिर जिब्रील ने कहा, आका हसन वो है जिसकी औलाद में एक शहजादा तशरीफ लाएगा, जो मकाम नबियों में अल्लाह ने आपको दिया है, वो मकाम वलियों में अल्लाह उसको देगा, और उसका नाम अब्दुल कादिर। दोस्तों, गंजू सरकार में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, चुम्मी वाली सरकार, किसिंग वाली सरकार मार्केट के अंदर आ गई है। आप इस वीडियो के अंदर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये दरगाह जहानपुर जिला घोटकी सिंध में चुम्मी वाली सरकार के नाम से मशहूर है। चुम्मी दो और मन की मुरादें पूरी करो। आपको बताते चलें, चुम्मी सिर्फ नौजवान और खूबसूरत लड़के ही दे सकते हैं। लोगों की जहालत का आलम आप इस वीडियो से मुलाहिजा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर आप देखें, एक शख्स चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है और सब उसके इर्द गिर्द जमा है। जो नौजवान खूबसूरत लड़के हैं, ये उनकी चुम्मी लेता है और उनकी मुरादें पूरी करता है। लोगों के अंदर जहालत कूट कूट के भरी हुई है। लोग पता नहीं किस तरीके से इन लोगों को तरजीह और बढ़ावा दे देते हैं और अपने आप को फितने के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, आप चुम्मी वाली सरकार की ये वायरल वीडियो मुलाहिजा करें, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल